الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے خاص ہے. سامعین محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے جج کتنی طرح کا ہے اور اس کا قیامت والے دن کیا انجام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جج 3 طرح کا، قاضی 3 طرح کے ہیں. عادل، منصف، فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک جنتی ہے اور دوسرے 2 جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی وہ قاضی جنتی ہے جس نے حق کو پہچان لیا اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا، وہ جنتی ہے. اور دوسرا جس نے حق کو نہ پہچانا اور اپنی جہالت کی وجہ سے، معاملے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے فیصلہ کر دیا تو وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو پہچان لیا مگر اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا، وہ کون ہے؟ جہنمی ہے، دوزخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان. محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ مت دو. کیونکہ غصے کی حالت میں اکثر و بیشتر فیصلے غلط ہو جایا کرتے ہیں. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصے کی بنا پر ہم فیصلہ غلط کر بیٹھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ 2 آدمیوں کا بیان سننے کے بغیر حاکم کو چاہیے کہ وہ فیصلہ نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عہدہ ہے، منصب ہے، یہ شروع میں بہت عیش کرواتا ہے، موج کرواتا ہے. انسان بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ شروع کا معاملہ ہوتا ہے. انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے اس عہدے نے، اس منصب نے بہت پیسہ دیا، بہت عزت دی. لیکن جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جاتا ہے اسی طرح یہ انسان کو بے عزت کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان اس سے تنگ آنا شروع ہو جاتا ہے. بعینہ ہی اسی طرح جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے. کیونکہ اس کے منہ سے دودھ چھڑا دیا گیا ہے. جو اسے مزہ سکون آ رہا تھا ماں کا دودھ پینے سے، وہ مزہ ختم، تو اس لیے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. تو جب انسان سے اس عہدے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، انسان غلط فیصلے کرتا ہے تو اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو انسان تب چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، آگ میں ہے. اکثر و بیشتر آج دیکھ لیجئے جہاں پہ کوئی منصف، کوئی عادل
جج بیٹھا ہے تو ضرور ان دونوں کے درمیان رشوت کا معاملہ اکثر چلتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ فیصلہ کروانا ہے تو فیصلے کے لیے ہاتھ کے اندر پیسے دے دیے، جج صاحب ہمارا خیال رکھیے گا، اور ماشاءاللہ آگے سے جج صاحب حکمران عادل بھی ویسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، سائڈ پہ ہو جائیے۔ چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتے ہو، اور یہ اتنا نازک اور اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس منصب ہے، عہدہ ہے، کہ اس کے اندر اکثر و بیشتر فیصلے غلط ہو جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر یہ امکان ہے کہ ایک سائڈ پہ قرابت دار ہے یعنی رشتہ دار ہے، اور دوسری طرف نہ جاننے والا شخص ہے، ایک طرف پیسے والا شخص ہے تو دوسری طرف غریب کم تر، پیسے کے لحاظ سے کم تر ہے، اور ایک طرف غصے والا جس کی بدمعاشی پورے معاشرے کے اندر مشہور ہے، ایک طرف وہ ہے، اور ایک طرف بیٹھا شریف انسان بیٹھا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، درمیان میں جج بیٹھا ہے، عادل بیٹھا ہے، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والے کی جانب عادل حکمران مائل ہو جاتا ہے، جاہ و حشمت والے یعنی غصے والے انسان کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، اور رشتہ داری کی وجہ سے بھی اکثر مائل ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے، عادل منصفوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حق کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہ کون ہے؟ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران، عادل منصف، عادل کے لیے 2 اجر ہیں۔ اگر وہ فیصلے کے اندر اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اجتہاد کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد فیصلہ ٹھیک کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ کیوں؟ اس نے محنت کی، کوشش کی، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کیا، اور فیصلہ بھی صحیح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور دوسرا وہ عادل منصف ہے جس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محنت کی، اجتہاد کیا، لیکن اس کے باوجود غلطی کی بنا پر فیصلہ ٹھیک نہ کیا، اس کے لیے بھی 1 اجر ہے۔ کم از کم اس نے غور و فکر تو کیا، اجتہاد تو کیا، کوشش تو کی، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ غور و فکر کرنا تو دور کی بات، پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔ کیوں کہ پیسہ دیکھ لیا ہوتا ہے، جاہ و حشمت دیکھی ہوتی ہے، اور قرابت داری دیکھ لی ہوتی ہے۔ کیوں کہ یار یہ میرا جاننے والا ہے، اگر میں نے اس کے متعلق فیصلہ نہ کیا، اس کے حق میں فیصلہ نہ کیا تو مجھے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر جا کر یہ باتیں سنائے گا کہ آج اس نے اپنوں کا بھی فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر بکنے والوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے جس نے حق کے ساتھ فیصلہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔